لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے، یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ قابل صد احترام میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قاری نور محمد صاحب، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، اور آپ تمام حضرات نے، جن کے اندر خصوصاً میرا بھائی ساجد ہے، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی دن رات کاوش اور کوشش، بہت بڑی تمنا تھی، اور علاقے والوں کی بھی بڑی چاہت تھی کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضری دوں۔ حاجی صوفی محمد اسحاق صاحب، رضوان غنی صاحب، عامر غنی صاحب، اعظم صاحب، عمران صاحب، باجوہ صاحب، تمام مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی، اللہ پاک آپ کو بہت اپنے خزانہ سے، اپنے حبیب کے صدقے سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات نے مجھے اتنی بڑی عزت دی کہ میں آپ کی اس جامع مسجد میں حاضر ہو کر کہ جس چیز کو میں کامیابی، جس راستے کو میں کامیابی سمجھ رہا ہوں، اس راستے پر جو مجھے سبق یاد کرنے کے لیے دیا گیا میرے بڑوں نے، وہ میں سبق آپ کو سناؤں۔ اگر یہ سبق آپ کو بھلا اور اچھا معلوم لگے، اور اس سبق کی بنیاد کالی کملی والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملتی ہو، تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر انسان صرف دنیا کمانے اور دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا، دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجا اور اسے دنیا دینے کا وعدہ کیا، لیکن آخرت کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت کے اندر بتلایا تو اللہ نے مسجدیں نہیں دکھائیں، مدرسے نہیں دکھائے، جناب آدم علیہ السلام کو ہمارے روزمرہ کی ضروریات دکھائی۔ جب مالک کائنات نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ بتاؤ اللہ کو ہماری آدم علیہ السلام کی کوئی ضرورت تھی کہ اللہ محتاج تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھیج کر اپنی پہچان کرواتا؟ یہ سارے رنگ رلیاں یہ اللہ کی پہچان ہی تو ہے۔ بادلوں کا آنا، آسمان کا، بادلوں کا رنگ بدلنا، بارش کا ہونا، ژالہ باری ہونا، آندھیاں چلنا، ہوا چلنا، درختوں کا پھل دینا، کھیت کھلیان، یہ سمندر، یہ لہروں کا چلنا اچھلنا، یہ ساری اللہ کی ایک جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ ہے۔ اس نظام کو ہم کسی کے گھر جب جاتے ہیں، گھر میں کوئی نظر نہیں آتا، ہم دروازے پر زور سے کہتے ہیں اس گھر کا کوئی والی وارث ہے، تو اندر سے آواز آتی ہاں کیا بات ہے۔ تو جب ایک 4 مرلے کے مکان کا والی وارث ہے تو اس کائنات کا کوئی وارث نہیں ہے؟ ساری چیزیں چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اتنے بڑے پہاڑوں کا، سمندروں کا نظام چلا رہا ہے، تو 5 فٹ کے انسان کو ایسے چھوڑ دیا؟ پہلا مدرسہ اللہ نے جنت کے اندر بنایا، پہلا مدرسہ، اور استاد بھی اس مدرسے کا اللہ بنا، اور پہلا شاگرد اس مدرسے کا جناب آدم علیہ السلام بنا۔
بھلا اللہ کو مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج دنیا کہتی ہے ایک مسجد تھوڑی ہے اور کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کے ذہن ہیں کہ یار ایک مسجد ہے، اس کے اندر نمازی پورے نہیں ہوتے۔ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں آج سے 13 یا 14 سال پہلے جب میں مسجد کے اندر گیا تو کمرے کا برآمدہ فل تھا، تو پھر اللہ پاک نے اہل دل حضرات کے دلوں کے اندر اللہ نے اپنے دین کی، قرآن کی محبت ڈالی۔ اب مسجد کے اندر جگہ ہی نہیں ہوتی، ہال میں، صحن میں، اوپر نیچے۔ تو پھر ایک دن ہمارے قاری صاحب کہنے لگے کہ جب یہ والد صاحب محترم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی تو لوگ کہنے لگے اتنی بڑی مسجد کیوں بنائی؟ بڑے لوگوں کی بڑی سوچی ہوا کرتی تھی۔ یہ تو اللہ کی ایک قدرت ہے، اس کی کبریائی کی، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اسلام کے قلعے ہیں مسجد مدارس۔ آنے والی نسلوں میں پتہ نہیں یہ مزاج پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا جو اس وقت موجودہ دور کے اندر ہمارے اسکول سسٹم، کالجز، یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیم جاری ہے۔ کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ کیا آنے والی نسلیں مسجد مدرسے کی طرف توجہ دیں گی؟ جس طرح ہمارے ہاں اسمبلی کے اندر بل پاس ہوئے ہیں، قانون بنے ہیں کہ میوزک کا پیریڈ کلاسوں کے اندر ہوگا، اور بڑے بڑے دنیا داروں، دینداروں نے ڈائز بجا کر، ڈیکس بجا کے اس کی داد دی، حوصلہ افزائی کی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ علماء کرام، مولویوں کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، جب بھی بات کرتے ممبر پہ بیٹھ کے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو پڑھائیں نا تو کیا کریں؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑا نصاب کوئی نہیں، قرآن کریم سے بڑی تعلیم کوئی نہیں۔ اگر یہ تعلیم چار دیواری کے اندر پڑھائی جا سکتی ہے تو انگلش، میتھ، فزکس، بایو، زیالوجی یہ چار دیواری کے اندر کیوں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ قرآن کریم کے بعد کتابوں میں جس کتاب کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے وہ بخاری شریف ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے اس امت کے سامنے پیش کیا۔ اگر یہ کتاب، یہ نصاب آپ کو بند کمرے کے اندر، چار دیواری کے اندر پردہ اور عزت غیرت بچا کے پڑھایا جا سکتا ہے تو اسکول کی تعلیم میں برقع اتارنا اور دوپٹہ سر سے اتارنا کیوں ضروری بن گیا؟ آپ لوگ اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ مسجد کا متولی ہو، اس کی بیٹی بھی ننگا سر، عبد الحنان کی بیٹی بھی ننگا سر، اور اس معاشرے کو دیکھ کر میری بچی مجھ سے یوں کہے کہ برقع پہن کے میں کالج نہیں جاؤں گی، کیا اس وقت ہمارے لیے مرنے کا اور سوچنے کا مقام کوئی نہیں؟ کیا اس وقت بھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ پٹھے کہاں سے لے کے آنے، اس دفعہ فصل اچھی نہیں ہوئی اور جانور کا دودھ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا؟ یہ سوچ رہے، اپنی نسل کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آج باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب اس کو سمجھاؤ، اے میرا پتر ہی نہیں لگتا، یہ اندر کوئی بندیاں والی گل ہے؟ اگر میں باپ کی طرف دیکھوں، گریبان کھلا ہوا، مونچھیں بڑی، داڑھی چٹ، اور کانوں کے اندر بالیاں، اور ہاتھوں کے اندر چار انگوٹھیاں اور کڑے پہن رکھے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے، عید کی نماز کے علاوہ مسجد میں جا کے نہیں دیکھتا، یہ کہہ رہا ہے اے میرا پتر لگتا ہی نہیں۔ اگر میں اس کو کہوں تو اس کا ابا ہی نہیں لگتا، تو جانور لگتا ہے۔ تیرے اندر انسانیت والی کون سی بات ہے؟ موبائل کے اندر پرسوں ترسوں ہی کلپ چل رہا تھا، ایک مولوی صاحب کی کسی نے دعوت کر دی اور مولوی صاحب دعوت پر تشریف لے آئے اور کچھ روپے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ جب دعوت سے فارغ ہو کے مولوی صاحب گئے، گھر کے اندر پیسے نہیں ملے، تو اہل خانہ اور میزبانوں نے پریشان ہو کر مولوی صاحب کو مرود الزام ٹھہرایا کہ اس نے پیسے چوری کیے، اور ہمت نہ پڑی کہ مسجد کے مولوی صاحب کو کہ تو نے پیسے چوری کیے، لیکن ان کے لب و لہجے کے اندر، ان کے مزاج میں تبدیلی آئی، اکھڑا پن۔ مولوی صاحب سلام کریں، جواب نہ دیں، ان کے پاس جا کے مولوی صاحب کھڑے ہوں تو وہ مولوی صاحب سے کنارہ کشی کریں۔
تو 1 سال بعد کہنے لگے پھر دعوت کرنی ہے، اس مولوی صاحب کو بلاؤ، بہانہ دعوت کا ہوگا، اور بلا کے اسے اتنا ذلیل کریں گے کہ پریشان ہو جائے گا اور ہمارے پیسوں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ تو کھانا کھانے کے دوران مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب پچھلے سال ہمارے پیسے یہاں پڑے تھے، ہمیں محسوس ہوا کہ آپ نے اٹھا لیے۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں میں نے اٹھا لیے۔ تو گھر والے کہنے لگے دیکھا ہمارا شک صحیح نکلا نا، مولوی صاحب نے اٹھا لیے، مولوی صاحب پیسے ہمارے واپس کرو۔ تو مولوی صاحب رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا شرمندگی سے رو رہے ہیں؟ چلے انسان سے غلطی گناہ ہو جاتا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شرمندگی سے نہیں رو رہا، رو تمہارے پر رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا تمہارے گھر میں کسی فرد نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب پیسوں کا اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں کھانا کھا رہا تھا تو اس کھڑکی سے تیز ہوا چلی، جو آپ کے پیسے تھے اس کو اڑا کر پرے پھینک دیے، تو میں نے سارے کمرے میں سے پیسے سمیٹ کر یہ سامنے قرآن پاک پڑھا، اس کے اندر رکھ کر قرآن پاک میں رکھ دیے، اور مجھے محسوس ہوا کہ شام کو صبح یہ لاریب کتاب کھولیں گے تو پیسے مل جائیں گے۔ غم مجھے چوری کے الزام میں نہیں، افسوس مجھے اس بات کا کہ تمہارے سارے گھر والوں نے پورے سال میں قرآن ہی کھول کے نہیں دیکھا میرے۔ اور یہ صرف اس گھر کا حال نہیں، یہ ہر گھر کا حال ہے۔ قرآن نہ جاننا نہ پڑھنا کبیرہ گناہ، اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ میں مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر میں قرآن کریم کو نہیں پڑھتا اور پڑھنے کا کبھی خیال نہیں آیا تو اس حالت کے اندر، جمعے کی حالت میں گناہگار ہو کے بیٹھا ہوں۔ اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں احرام کی حالت میں بھی گنہگار ہوں۔ اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اعتکاف کی حالت میں گنہگار ہوں۔ فصل کو دیکھ کر، ایکڑ کو دیکھ کر کہتے چودھری حساب لگا، وہ کہتا انگلیوں پہ گن دوں گا کتنے کی فصل ہوگی، 7 ایکڑ میں اتنی فصل ہے، اتنے پیسے، اور کسی کے قرآن خوانی میں چلے جاؤ، ان کو قرآن سپارہ پڑھ لو، مجھے تو آتا ہی نہیں۔ یہ باعث شرم ہے۔ میرے چاند میرے پیاروں، میں آپ کا محسن ہوں، میرا مزاج ہے ہی نہیں کسی کی طرف انگلی اٹھانا، کیونکہ ہمارے خود اندر اتنے پاپ ہیں کہ انہیں دھوتے دھوتے موت قریب آ گئی۔ ہم کسی کو کیا کسی کی طرف انگلی اٹھائیں۔ آپ حضرات سے میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی مساجد اور اپنے اپنے مدارس کے اندر ایسی کوشش کیجئے کہ دن رات میں کوئی ایسا 1-8 گھنٹہ ایسا ہو جس میں آپ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، بڑے بھی چھوٹے بھی بزرگ۔ اور میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں بیٹھ کے سن رہی ہیں، تمہارا کام صرف خامد کی خدمت کرنا نہیں، تمہارا کام صرف باورچی خانے کو سنبھالنا نہیں، گھر کا گند اٹھا کر باہر پھینکنا نہیں، گھر کا گند اٹھا کر تو باہر پھینک رہی ہو، قرآن کریم کی ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کے انقلاب کے ذریعے سے اپنے اندر کا گناہوں کا گند اٹھا کر کیوں باہر نہیں نکال رہی؟ تو آپ اپنے 24 گھنٹے میں 1-آدھا گھنٹہ میری ماؤں ایسا نکالو، کسی بنات کے مدرسے میں یا کسی بیٹھک میں یا مولوی صاحب کے گھر ایسا مزاج بن جائے کہ پردے میں آپ کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا اللہ موقع عطا فرمائے۔ اور آپ کی اتنی بڑی مسجد ہے، مجھے آج سمجھ نہیں آتی، آپ بالغان کی کلاس لگائیں عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اپنے نمازیوں سے، اور ناراض نہ ہونا، معذرت کے ساتھ، دیکھا بھی اور سننے میں آیا کئی سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی۔ میرے بھائی اپنے پہ ترس کھاؤ، اپنے پہ ترس کھاؤ۔ مجھے بہت سارے حضرات کہتے ہیں عبدالحنان آپ تقریر میں روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جو چہرے میرے سامنے ہوتے ہیں ان چہروں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آتی نہیں، ان چہروں کی بے رونقی کو دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے۔ کیا ہمارے میں شاید ہو، اللہ بدگمانی معاف فرمائے، کیا ہمارے میں ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی طرف سے مطمئن ہیں؟ کیا ہمارے میں ایسے ہیں کہ جو رزق حلال کھا رہے ہیں؟ میں دسمبر کے مہینے میں بغداد شریف گیا، اللہ والوں کی زیارت، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے روضے پر، قبر مبارک کے پاس میں کافی دیر بیٹھا رہا۔
تو وہاں کے جو سجادہ نشین تھے، ہمیں وہاں سے خلافت ملی، اجازت ملی، سند ملی قادری سلسلے کی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی، اللہ اکبر، کیا نور برس رہا تھا قبر پر، ارسلی سقطی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں مزاج آپ کو یوں بتلا رہا ہوں، جتلا نہیں رہا کہ میں گیا، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کا احترام میرے دل میں ہے، اور میں اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے کا قائل ہوں، لیکن اولیاء اللہ کو میں خدا نہیں مانتا۔ اللہ کے واسطے بد عقیدے سے بچو، عقیدہ توحید والا، عقیدہ رسالت والا، عقیدہ معاد والا، مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ بس یہ تین باتوں کو مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، حوض کوثر بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو محترم و مکرم میرے چاند، میرے پیارو، اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین تر کر کے گزاری۔ کسی کا دل کے اندر بدگمانی کا خیال نہ آوے، جب آوے تو اپنے ایمان کو جھجوڑو۔ میں جب بیان کرتا ہوں، آج بھی مجھے دلی سے فون آ رہا تھا رستے میں، ایک بچی نواب قریشی کی بیٹی بتا رہی، اس بیٹی کا احساس دیکھیے، اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ زندگی میں آج یہ جب میں انٹرچینج سے نیچے اترا تو اس بچی کا فون، میں نے کہا نواب قریشی، میں نے کہا ہلو، مولوی صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا بیٹی عمر کتنی کا؟ 16 سال۔ اب وہ سنو، کہنے لگی میرے 2 بھائی حافظ بن رہے تھے، ابا کی خواہش تھی حافظ بنے لیکن نہ بن سکے، 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن حافظ نہ بن سکے۔ ایک دن میں گھر کے کمرے سے گزری تو میرا ابا اکیلے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بیٹی کہنے لگی میں رونے لگ گئی۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹوں کو حافظ بنانا چاہتا تھا، نہ بنا۔ کہا ابا اگر تو بیٹوں کو بنانا چاہتا ہے تو بیٹی کے لیے دعا کر، میں تجھے پڑھ کے دکھاؤں گی۔ کہا مولوی صاحب میں نے حفظ شروع کر دیا کہ میرے باپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کا کوئی لاج رکھی جائے، قیمت لگ جائے۔ مولوی صاحب میں نے دعا کے لیے آپ کو فون کیا، پھر اس کے والد صاحب سے بات ہوئی، کافی دیر بات ہوتی رہی۔ تو یہ جذبے ہمارے اندر آئیں گے کب؟ یونیورسٹی اور کالجوں سے، کہ جہاں پوری کی پوری قرآن کریم کی مخالفت ہو رہی۔ جب پہلا دن میں نے اپنی بچی کو اسکول بھیجا، آپ حضرات نے بھیجا، پہلا دن تو پتہ ہے آپ نے کتنی تیار کر کے آنکھوں میں سرمے، تیل اور سکاف یہاں تک، اور اس کی شلوار کے پینچ اس کے جوتے کو رگڑ رہے تھے۔ دادے سے ہاتھ پھروا کیا، نانے کو سلام کر کیا، امی کو، دادی کو، کوئی 10 روپے دے رہا تھا، کوئی کان کے پیچھے ٹک، کوئی یہاں کلک لگا رہا تھا، ٹیکا لگا، نظر بس سے بچے۔ لیکن میں نے اپنی بچی کو آپ کے حوالے بڑے اعتماد کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ 10 سال کے بعد جب میری بچی واپس آئی، برقع سکاف تو دور کی بات، اس کے کپڑے بھی پورے نہ رہے۔ میں نے آپ کی اسکول کی فیس تو نہیں کھائی، میں نے کبھی مہینہ فیس لیٹ تو نہیں کی، چھٹیوں کی فیس میں نے کبھی دبائی نہیں۔ آپ نے کہا مدر ڈے، میں نے کہا لیجئے۔ آپ نے کہا فادر ڈے، میں نے کہا لیجئے۔ آپ نے کہا موسم ڈے، میں نے کہا لیجئے۔ آپ نے کہا کلر ڈے، میں نے کہا لیجئے۔ آپ نے کہا پکنک پہ جانا ہے، میں نے کہا لیجئے۔ کبھی میں پیچھے ہٹا آپ کے اسکول کا معیار بنانے میں؟ لیکن میں نے تو فیسیں دے کر اپنے بچے بھیج کر آپ کے اسکول کا معیار بنایا، لیکن آپ نے میری بچے اور بچی کا حال یہ کر کے میری تو نسل کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ اور یارو، آپ کے گھر کے دروازے کے پاس کوئی نوجوان کھڑا ہو، آپ اسے دیکھ کے کہتے کی گل ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اتنی غیرت تو الحمدللہ ہمارے اندر ہے، لیکن یہ غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب کالج کا میرے عزیزو، اللہ اکبر، پکنک کے لیے جب گروپ جاتا ہے تو میری بیٹی کہتی ہے مجھے 5 کو ایجوکیشن والوں کے ساتھ میں لاہور جا رہی ہوں، میں مری جا رہی ہوں۔ تو غیرت مر جاتی ہے کہ نہیں مر جاتی؟ اگر قرآن حدیث بغیر پکنک پہ پڑھا جاتا ہے تو ڈاکٹر انجینئر بغیر پکنک کے اور بغیر دوپٹہ اتارے نہیں پڑھا جا سکتا۔ کہ نمازی کی آنکھ کی غیرت تباہ ہو جاتی ہے تو اس بندے کا کیا حال ہوگا جس نے کبھی مسجد میں گھس کے نہیں دیکھا؟ کیا وہ آپ کی میری بچی کی غیرت بچائے گا؟
اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کا سسٹم خدا کے واسطے مضبوط کیجئے تاکہ اس ماحول کے اندر تعلیم بھی ہو اور اس ماحول کے اندر پردہ اور غیرت بھی میرے عزیزوں بچے۔ تو سب سے پہلا مدرسہ اللہ اکبر ورنہ جی اگر کوئی مجبور ہوتا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو مجھے دعاؤں کے سہارے کی، رب کی رحمت کی، مدینے والے کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتاؤ میں کس چیز کو دیکھ کے ہنسوں؟ کیا میرے گھر کے اندر فجر کی نماز میں سب مصلے پر تھے؟ کیا آج میرے گھر میں فجر کی نماز کے بعد سب نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی؟ کیا میرے بچے بچیاں دسترخوان پہ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر آداب کے طریقے سے کھانا کھایا؟ دیکھو اللہ نے پھر مجھے بات یاد کرا دی کہ جو میں بغداد کا ذکر کر رہا تھا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میں کافی دیر کھڑا رہا تو حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرمانے لگے کہ یا اللہ جو آپ نے اس مجذوب کو اپنا تعلق نصیب کیا تھا اللہ اس کے صدقے سے ہمیں نصیب فرما دے۔ ان کی خدمت میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آئے، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے کہ مجھے کچھ پند و نصیحت کیجیے۔ آپ فرمانے لگے تو وقت کا جنید ہے اور تو بڑا اللہ والے، میرے سے کیا لینے آئے؟ میں فقیر آدمی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ کندھے کی چادر ہے، کبھی بچھا لیتے ہیں کبھی اوڑھ لیتے ہیں، مل گیا تو کھا لیا ورنہ شکر کر کے اسی راستے پر۔ آپ نے فرمایا نصیحت کروں گا۔ کیا نصیحت؟ فرمایا پہلے یہ بتا تجھے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ اب عبد الحنان صدیقی ہو اور عام آدمی میرے سے کہے مولوی صاحب تمہیں روٹی کھانی آتی، میں بچوں گا؟ جزائے خیر عطا فرمائے، میں بچوں گا؟ میں تو تاپڑ توڑ حملے کروں گا، اسپیکر پرے پھینکوں گا، لو جلا میری بےزتی کر دی۔ اے میرے سے پوچھ رہے پیر طریقت رہبر شریعت جسے کہتی ہے دنیا، جنید بغدادی۔ بات کرنے کا اگر حوصلہ ہو تو سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور ان کا جنید بغدادی فرمان لگ تجھے روٹی کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ جنید بغدادی نے دیکھا 7 مرید، انہوں نے کہا پیرو کی کہہ دیتا ہے؟ اچھا، فرما آتا ہے جی، ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، اپنے آگے سے کھانا کھانا، سنت کے مطابق زمین پر بیٹھنا، دسترخوان لگانا۔ اجڑ گیا دسترخوان ہمارے گھروں سے بزرگوں، اسے واپس لے کے آؤ، اسے واپس لے کے آؤ۔ تعویذوں سے اتنے رزق میں برکت نہیں آتی جتنی دسترخوان سے برکت گھر کے اندر آتی۔ میں اپنی ایک ایک بات کا آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، 10.25 لاکھ فالوور ہیں، 10.25 لاکھ، میرے ایک تقریر کو 10.25 لاکھ آدمی نیٹ کے اوپر سنتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ تو وہ ہے جو میرے ساتھ اٹیچ ہے، باقی پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ ذمہ داری سے دسترخوان گھر میں لائیے۔ میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں جس کے گھر میں ہو، ہم نے علماء سے سنا، اس گھر میں موت تو آئے گی، رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ سرکہ جس گھر کے اندر ہو، کھجوریں جس گھر کے اندر ہوں، شہد جس گھر کے اندر ہوں، اس گھر میں موت اسرائیل علیہ السلام تو لے کے آ سکتا ہے، رزق میں برکتی نہیں آئے گی۔ میرا سبحان اللہ۔ میرے نبی کا صبح کا ناشتہ، لسی پینے والوں، دودھ پینے والوں، مکھن کھانے والوں، میرے نبی کا صبح کا ناشتہ عنبر کھجور سے تھا۔ میرے نبی ناشتے میں سب سے پہلے کھجور استعمال کیا کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ ان لوگوں سے عرض کر رہا ہوں اور وہ عرض کر رہا ہے جو کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جاؤ بقرہ عید آ رہی ہے، یہ جتنے تمہارے ٹیلر ماسٹر ہیں یہ سارے حضور کے غلام ہیں، انہوں نے بڑے بڑے پینافلیکس اور کتبے لگا رکھے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اس گیت گانے والے سے پوچھو پورے سال میں کتنے کپڑے سیتا ہے؟ تجھے شاہ رخ خان کے طرز پر پاکستان کے پلیئروں کے کپڑے تو آئے، تجھے بڑے بڑے لوگوں کے کپڑوں کے ڈیزائن پسند آئے، کیا تو نے مدینے والے کے ڈیزائن پر کبھی کسی کا جوڑا بنایا ہے؟ یہ کون ہے سینے والا جس نے کمیٹی ڈال رکھی ہے اور 12 وفات 12 ربیع الاول پر جس نے جشن منا کر دکان سجانی ہے؟ سجائیے، کون منع کرتا ہے؟ ختم دلوائیے، کون منع کرتا ہے؟ کھانے پکوائیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن کیا حضور علیہ السلام کی سنتوں سے منہ موڑ کر یہ کام کرنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟
پھر کوئی گلا شکوہ نہ ہو جائے۔ میں تو صرف اتنا ہی آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمیں کسی نے آ کر ہمارا بیڑا غرق نہیں کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو جلا کے خاک کر دیا۔ جنید بغدادی، تجھے کھانا کھانے کا طریقہ پتہ ہے؟ انہیں ساری سنتیں گنا دی۔ آپ نے فرمایا تو سنت ہے، طریقہ بتلا۔ وہ کہنے لگا اے تے مینوں پتا کوئی، نام لٹ اٹھایا، چل بھاگ، پیر طریقت بنا پھرتا ہے، جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ جنید بھی جنید تھے، پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، بہلول آگے، جنید پیچھے، بھاگتے بھاگتے گئے۔ میں نے کہا حضرت کھانا کھانے کا طریقہ بتاؤ۔ فرمایا جو تو نے بتلایا تو ساری سنتیں ہیں، کھانا کھانے کا طریقہ یہ، جب دسترخوان پر روٹی سالن آئے اس وقت تک دسترخوان کی طرف ہاتھ نہ بڑھا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ حرام کے پیسوں کا ہے کہ حلال کے پیسوں کا ہے۔ یہ کھانا کھانے کا طریقہ۔ کیا آپ کے میرے دسترخوان اور فریج کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، کیا مجھے پورا یقین ہے کہ حلال کے پیسوں کی؟ ایک بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا جائے 40 دن کے نور کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ میرا یہ مزاج نہیں تھا۔ جتنے حضرات مجھے کمرے میں ابھی آ کر ملے، 85 ملے، الحمدللہ جب میں غسل کر کے کپڑے پہن لوں پھر میں نہیں ملتا کسی سے، کیونکہ پھر میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ وہ بات نہ زبان پر دے جس سے عبد الحنان کی عزت ہو، وہ بات زبان پر دے اللہ جس سے تیرے دین کی عزت ہو۔ اب لوگ اسے برا منائے، اپنا مزاج نہیں ہے۔ میں تھک گیا لوگوں کو کہہ کے خدا کے واسطے ہمیں بے نمازی کے گھر نہ بٹھایا کرو، اور اللہ کے واسطے کوشش کرو بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا مت کھلایا کرو۔ یار آپ مجھ سے دین سننے آئے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ جو تیرے سینے کا فیض ہے ہمارے سینوں میں منتقل کر دے، لیکن پھر آپ میرے دشمن کیوں ہو؟ آپ مجھے بے نمازی کے، اللہ اکبر، مجھے پچھلے سال 18 اکتوبر کو ایک اور جگہ سے خلافت ملی، حضرت پیر عبد المالک صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ چوک قریشی سے، پیر عبد المعبود صاحب آزاد صاحب، ڈاکٹر عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ مسجد کے خطیب تھے، ان کے صاحبزاد، وہ جب آئے تو وہ مسجد سے باہر نکل آئے، اپنا رومال اتارا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں آپ کے سر پہ دستار باندھ دوں۔ یہ پیر کون تھا؟ چکوال سے پنڈی گئے اور جا کے فرمانے لگے دیکھنا مجھے کسی بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ کیا پنڈی میں کافر تھے؟ کیا پنڈی میں یہودی تھے، عیسائی تھے؟ فرمایا بے ایمان کا کھانا نہ کھلانا۔ جب دسترخوان لگا تو ایک ساتھی نے پلیٹ پیش کی، حضرت نقشبندی رونے لگ گئے، فرمایا میں نے کہا تھا نا بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا۔ انہوں نے کہا حضرت جی اللہ کے واسطے ابھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے اور ابھی آپ کے بیان سن کے آیا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، اس بیان کا کیا فائدہ کہ جو بیان حضور کی سنت کو ہی چہرے پر نہ سجا سکے، جو نبی کی سنت کا احترام نہیں کرتا اس کا ایمان کوئی بچتا ہے؟ یہ بے ایمان لو بھائی، ناراض نہ ہونا بھائی، میرے اس ممبر کا حق ہے، یہ ممبر مجھے حضور کے قدموں سے ملا، حضور کے قدموں سے ملا، میں 2 نمبری بات نہیں کر کے جاؤں گا۔ یاد رکھو میں نے پڑھا ہے، پڑھا نہیں سنا ہے، کسی مولوی صاحب سے نہیں، ایک بہت بڑے اللہ والے سے۔ فرمایا عبد الحنان آپ کو دنیا سنتی ہے، آپ لوگوں کو جا کے کہیں کہ مونچھوں کو مروڑا مت کرو، چھوٹی رکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مونچھوں کو، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ دین کیوں سننے نہیں آتے؟ او چلو سنو، اپناؤ نہ سنو تو صحیح۔ تم 8 دن کے بعد اس وقت آتے ہو جب امام صاحب کی تقریری علم ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ اس وقت تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ کم سے کم 8 دن میں جس کا رزق کھاتے ہو، جس کا دیا پہنتے ہو، جس کا دیا پیتے ہو، اسے 1 گھنٹہ تو 8 دن میں دے دیا کرو میرا دل۔ کوئی اختلافی موضوع میں نے چھیڑا ہو، میں تو اپنا درد دل تمہیں سنا رہا ہوں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی نسل کا کھاؤ؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے آپ کے پیوں دبائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے بچے میرا نام روشن کر سکیں، کہ دنیا دیکھ کے کہ تو جانتا نہیں کتنا شریف منڈا ہے، تو بابا کہے کیدا پتر ہے فلانے دا، کہ پھر کیوں نہ شریف ہو جائے، پیوں نہیں دیکھیا، یہ ماں نہیں دیکھیا۔ اللہ اکبر، تم محرم کس کا مناتے ہو؟ اس زینب کے بھائی کا، حضرت حسین کا۔ ابو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب زینب کربلا سے واپس لوٹی، میرے محلے میں 15 سال رہی، لوگ کہنے لگے بی بی کے قدموں میں بیٹھ کے
بڑا فیض لیتے ہوگے. فرمایا فیض کی تو دور کی بات, 15 سال میرے محلے میں رہی, دیوار سے دیوار تھی. رب اکبر کی قسم ہے, چہرہ تو دور کی بات, بی بی کو کبھی میں نے برقعے کی حالت میں نہیں دیکھا میرے آگے. یا تو عورتیں پیر بنی پڑی ہیں. ملک شام میں جب ایئرپورٹ پر اترے, سب سے پہلے میں جانے کا موقع سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی قبر پہ ملا. 4 گھنٹے میں بیٹھے رہے, جتنا ہو سکا میں نے قرآن پاک پڑھا. میرے پیر و مرشد فرمان لگے, عبدالحنان یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ قبر مبارک ہے, زیارت مبارک ہے, چلو. میں نے کہا حکم ہے؟ کہ نہیں, مشہور ہے. میں نے کہا پھر میں کوئی نہیں جاتا. شاہ صاحب کہنے لگے کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا حضرت پتہ ہی کون سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے خاندان کے سارے افراد نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ گئے ہیں. یہ وہ عورت سو رہی ہے جس کے پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا دیا. میں اس کا کورونا سے پہلے اللہ مجھے ہر سال لے جاتے ہیں جنت البقیع میں اس مرتبہ نہیں گیا. میرے بچے, میری بیوی, 7 حضرات تھے. چلو, میں نے کہا بھائی یہیں سے بیٹھے سلام پڑھوں گا. کہا کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا پتہ ہے, ایک اس طرف حجرے کے اندر اللہ اکبر 9 ازواج مطہرات ہیں, اور وہ سامنے اللہ اکبر ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سو رہی ہے. عبدالحنان پاکستان میں بد نگاہی کر کے آیا ہے, اس کی نگاہ اجازت نہیں دیتی کہ اس کی قبر کی مٹی کو جا کے دیکھے, جس کے پردے کو دیکھ کر آسمان کا سورج بھی بادلوں میں جا کے چھپ گیا تھا. میرا آئیڈیل ان کو بناؤ. تم کن کو آئیڈیل بنا کے بیٹھے ہو جنہوں نے ہماری نسل کا بیڑا غرق کر دیا؟ تمہارا تو میرا تو صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک ناشتے کی ڈش بنانے سے پہلے. آج ہم آپ کو پراٹھا بنانا سکھائیں گے, آج ہم آپ کو آملیٹ بنانا سکھائیں گے, آج ہم آپ کو نہاری قورمہ بنانے سکھائیں گے. اس وقت تک نہاری بنتی نہیں جب تک میری بیٹی کو ننگا کر کے نچا کے پوری دنیا کے سامنے نہیں دکھایا جاتا. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ پوری دنیا کا کافر اس وقت ہماری طرف منہ کر کے کھڑا ہے. وہ کہہ رہے دین ملے گا تو پاکستان میں, ایمان بچے گا تو پاکستان میں, قرآن ملے گا تو پاکستان میں, خدا ملے گا تو پاکستان میں, مصطفیٰ ملے گا تو پاکستان میں. کس منہ سے ہم ان کا سامنا کریں اور پاکستان آنے کی دعوت دیں؟ کیا ہمارا فروٹ والا رنگ چڑھا کر فروٹ نہیں بیچ رہا, کچوں کو پکے بنا کے نہیں بیچ رہا؟ کیا ہمارا سبزی والا دھوکہ نہیں دے رہا؟ کیا ہمارے کپڑے والا دھوکہ نہیں دے رہا؟ ہمارا جوتے والا ریکسین کو چمڑا بنا کے نہیں بیچ رہا؟ کیا ہمارا سونے والا لوہے کو سونا بنا کر نہیں بیچ رہا؟ کہاں سے آپ کرپشن کو دور کریں گے؟ نہیں کر سکتے جب تک میں اندر سے مطمئن نہیں ہوں گا. اس وقت خدا کی قسم نہ میرے رنگ کو کوئی بدل سکتا ہے, نہ میری عقل کو کوئی بدل سکتا ہے, نہ میری نسل کو کوئی بدل سکتا ہے. میرے ہم کسی سے ملتے ہیں, کیا حال ہے, کہنا ٹھیک ہے, بچہ نہیں سنا, مال پانی دا سنا. یہ مزاج تھا مسلمانوں کا. اللہ اکبر وللہ الحمد. مسجد نبوی شریف ہے, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ایک صحابی ایک کونے میں پڑا سو رہا ہے جس کا نام حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ. اللہ, آپ اسے اٹھاتے پوچھتے ناشتہ پانی کیتا کہ بھوکا ستا ہے؟ نہیں. آپ نے جناب حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ پیر رکھا اور زور سے دبا دیا. حضرت حارثہ کی آنکھ کھلی, کتنا مقدروں والا تھا. میرے عزیزوں, میری آنکھ کھلتی ہے میں قرضدار کو دیکھتا ہوں, میری آنکھ کھلتی ہے میں ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتا ہوں, میری آنکھ کھلتی ہے میں ننگے پتنگوں کو دیکھتا ہوں. واہ صحابہ, تمہارے کیا کہنے, جب تمہاری آنکھیں کھلتی تھی مکے کا در یتیم کا چہرہ تمہارے سامنے ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپ نے پاؤں پہ پاؤں رکھا, فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ تو نے صبح کس حالت کے اندر کی؟ اب یوں کہتے اللہ کے نبی رات کا میں نے کچھ نہیں کھایا. اب یوں کہتے کملی والے 8 دن ہو گئے میں نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اصبحت مؤمنا حقا. کملی والے صبح میں نے اس حالت میں کی, کپڑا میرے پاس کوئی نہیں, روٹی میرے پاس کوئی نہیں, لیکن ایمان پہاڑوں سے بڑا مضبوط میرے سینے میں موجود ہے. پکا ٹھکا مومن آپ کا غلام ہوں. آپ نے فرمایا حارثہ اتنا بڑا تو نے دعویٰ کر دیا تو ہوگی, اس دعوے کی کوئی نشان
آسانی تو ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹی مل جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ اس دل کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کملی والے ہم رات بستر کو نہیں دیتے بلکہ رات مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کملی والے ساری مخلوق کا درد ہمارے اندر ہے، والے بھی مسلمان ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیزوں، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نانا چاچا بھی تیرا اپنا ہے، ماما بھی تیرا اپنا ہے، پھپھی بھی تیری اپنی ہے، خالہ بھی تیری اپنی ہے۔ قربان جاؤں مکے کے در یتیم آمنہ کے لال سولے نجپال جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہو اللہ اکبر، تاکہ جسینہ بھی ٹھر جائے اور منہ بھی میٹھا ہو جائے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رشتہ بھیج دیا کہ مجھے آپ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ بوڑھی 40 سال کی عورت کو پسند کرو گے؟ میرے پاس مال کی کمی کوئی نہیں، میرے پاس جائیداد کی کمی کوئی نہیں، میرے پاس پیسے کی کمی کوئی نہیں، اگر کمی ہے تو آمنہ کے لال کی، دو جہان کے دولہ کی ہے۔ رحمت والا نبی خود مختار ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا نبی کسی کا پابند نہیں، اللہ کے امر کا پابند ہے، اتنا پابند ہے میرا نبی اس وقت تک لب نہیں ہلا سکتا جب تک خدا کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ رحمت والے نبی خود مختار ہے، نہ تیرے محتاج نہ میرے محتاج ہے، نہ جیسے مسئولے کے پابند ابو بکر مسئولے کے پابند ہے، حضرت عمر کے حکم کے پابند ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کی مرضی کے اللہ اکبر پابند ہے۔ جب رشتہ خدیجہ الکبریٰ کا آیا، پاک پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میسرہ کہنے لگے سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے میرا ابا کوئی نہیں، میری اماں کوئی نہیں، لیکن میرا چاچا ابو طالب موجود ہے، میں اسے باپ کی جگہ سمجھتا ہوں، میں اس سے جا کے پوچھوں گا، اگر وہ ہاں کرے گا تو ہاں کر دوں گا، اگر نہ کرے گا تو نہ کر دوں گا۔ اس میرے عزیزوں اس واقعے سے پتہ لگتا ہے اگر باپ نہیں تو چاچا موجود، باپ کی جگہ احترام کرنا چاہیے، اگر تایا موجود ہے تو باپ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اگر ماما موجود ہے تو ماں کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اگر مامی خالہ موجود ہے تو ماں کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں مجھے اس مجمع سے واسطہ پڑا جس مجمع میں میرے عزیزوں اگر چاچا یہاں عید کی نماز پڑھے گا تو بھتیجا دوسری مسجد میں جائے گا، اور نانا چاچا بھتیجے کی تو دور کی بات ہے، اگر بڑا بھائی یہاں نماز پڑھے گا تو چھوٹا بھائی مسجد کے دروازے سے دیکھ کے ہی چلا جائے گا۔ یہ تو ہمارا مزاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے عزیزوں اللہ اکبر میرے عزیزوں مسلمان کا احساس بتلا دیا۔ ایک سری 7 گھروں کے اندر ہو کے واپس اسی گھر کے اندر آ گئی تھی کہ یہ ہم نے سبق لیا مدینے والے کے اسوہ سے، کہ یہ سبق لیا اپنے مدینے والے کے کردار سے۔ اللہ اکبر۔ ابھی عید قرباں آ رہی ہے، 4 لاکھ کا جانور لے کے آئیں گے، 10 لاکھ کا جانور لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ چھری پھیرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہنے والا کہتا ہے کتوں کو تو گوشت ڈال دوں گا، اپنے بھائی کے گھر گوشت نہیں بھیجوں گا۔ اس سے پوچھو، اللہ سے تو پوچھ کے دیکھے، تو 1 کلو گوشت بھائی کو نہیں دیتا، کیا تیری قربانی قبول ہوئی یا تیرے منہ پر مار دی گئی ہے؟ مسجد کے اندر آویں گے، یوں کر کے مسجد کے قلیل کو دیکھیں گے، جالے دیکھ کے کہیں گے، پکھے میرے عزیزوں دیکھ کے کہیں گے کی گل ہے مولوی تنخواہ نہیں لینا، کیا بات ہے مؤذن تنخواہ نہیں لیتا، اور دیکھنا جی کتنی مٹی ہے، مولوی صاحب لاکھ صفائیاں دے گا، رات اندھیری چلی تھی جس کی وجہ سے مٹی پڑ گئی، میں اکیلا تھا، مؤذن چھٹی پہ گیا تھا، اور بندہ دوسرا رکھ لو جی، مولوی صاحب لگتا ہے تیرے کول پیسے بڑے آ گئے نے، اور میرے عزیزوں چلو چلو مدینے والے کی طرف چلو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری مسجد کی دریوں پر مٹی بڑی پڑی ہے، کیا مجھے میرا سجدہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب آزائی گنبد خضرا کے مکی سے اس مٹی پر تو سجدہ ہو جائے گا، جو نفرتوں کے پہاڑ دل کے اندر کھڑے ہیں، ان پہاڑوں کو لا کر میرے روزے کے سامنے میرے مدینے میں میری مسجد میں سجدہ کر۔ اگر بھائیوں بہنوں کا میری امت کا بغض لے کے آیا تو اپنے علاقے کے دور کی بات ہے بیت اللہ میں بھی تیرا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی صف میں محلے دار کھڑا، دوسری
دوسری صف میں کھڑا ہو جائے گا، پہلی میں غریب کھڑا، دوسری صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ جب یہ آپ کا میرا مزاج بن جائے تو فصلیں بچانا ضروری نہیں، ایمان بچانا ضروری ہے، دکان بچانا ضروری نہیں، نسل بچانا ضروری ہے، کردار بچانا ضروری ہے۔ کیا میسج دے رہے ہو اس بچے کو؟ کیا میسج دے رہے ہو اس بچے کو؟ گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی نہانیوں کو، گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کیا میسج دے کے جا رہے ہو؟ کون سا کردار دے کے جا رہے ہو کہ تمہارا بچہ تیرے میرے مرنے کے بعد تیرے میرے کردار اور خاندان کو سنبھال سکے؟ اللہ باہر بچہ بچوں میں کھیلتا ہے، مار مار کے گھر لے کے آتے ہو اور کہتے ہو او تن پتہ نہیں محلے دے بچے نال کھیلدا ہے، انہاں دی حرکتاں چنگیاں کوئی نہیں۔ اور ٹھیک ہے بچوں میں سے تو مار مار کے لایا، کن میں لا کے بٹھایا، ماں کی حرکت صحیح نہیں، باپ کی حرکت صحیح نہیں، بڑے بھائی کی حرکت صحیح نہیں۔ اللہ اکبر میرے چاند میرے پیارو، رات کو لائٹ بند کر دی، دروازہ بند کر دیا، بچوں کو کہتا ہے تو سنیا نہیں، ماروں گا تیرے تھپڑ، سو جا، لے فچ منہ لے کے سو جا، رضائی میں منہ لے کے سو جا۔ یہ بچے کو تو سلا رہا ہے، خود 4 بجے تک موبائل کو آگے لے کے بیٹھا ہے، بچہ چپکے سے یوں کر کے دیکھ رہا ہے۔ ایسا کون سا خزانہ ہے، ایسا کون سا کیمیا ہے کہ میرا باپ بتیاں بند کر کر، میری ماں بتیاں بند کر کے، میرے پر رضائی ڈال کر مجھے دھمکا کے سلا رہی ہے؟ کون سا خزانہ دیکھ رہی ہے؟ اللہ اکبر تیرا بچہ جستجو کرے گا، آپ کا میرا بچہ جستجو کرے گا کہ ماں جو رات کے اندھیرے میں ہمیں سلا کے دیکھ رہی ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ اور میرے یارو اگر جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نہ کرے اگر میرے بچوں کے ہاتھوں کے اندر آ گئی تو میری نسل کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مولوی صاحب اینو بڑا ماری دے، اللہ اکبر، نہ سکول پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، مارنے والا کون ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی قرآن کھول کے نہ دیکھا؟ مارنے والا کون ہے؟ زندگی کی 30 سال عمر گزر گئی جس نے کبھی مسجد کے اندر رمضان میں تراویح میں قرآن سن کے نہ دیکھا؟ تیرے کہنے سے تیرا بچہ قرآن پڑھے گا؟ پہلا اسکول ماں کی گود ہے، دوسرا استاد اس گود کا سب سے بہترین پروفیسر، سب سے بہترین ٹیچر اللہ اکبر اس کا باپ ہے۔ اب باپ کا سبجیکٹ کون سا، باپ کا مضمون کون سا، باپ کون سے مضامین لے؟ اللہ اکبر، باپ میرے عزیزو 5 وقت کی نماز کا مضمون لے لے، باپ حلال کی کمائی کا مضمون لے لے، اور ماں کون سا مضمون لے؟ اس اسکول کے اندر کھلونا کون سا ہونا چاہیے، اس اسکول کے اندر کون کون سی ایسی تفریح مقام ہونے چاہیے، اس اسکول میں قرآن اللہ اکبر تسبیح کا دانہ ہونا چاہیے، اس اسکول میں جائے نماز ہونا چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے ہونی چاہیے، نیچی ہونی چاہیے عورت کی، اور سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اس مونٹیسری میں، اس اسکول میں، اس دار ارقم میں، اس انگلش میڈیم میں، اس بیکن ہاؤس میں، اس انگلش اسکول کے اندر اگر تیرا بچہ آ کر پہلے 2 سال گزار گیا اور حلال کی روزی تیری ماں نے تیری بیوی نے کھائی اور اس روزی کا دودھ بن کے تیرے بچے کے سینے میں اترا، تو رب کعبہ کی قسم سچڑا والی والو ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، تمہیں ہر گلی کے اندر میں عزیزو بچہ نظر نہیں آئے گا، بچے کی صورت کے اندر ہر گلی ہر مکان میں عبد القادر جیلانی نظر آئے گا رحمت اللہ علیہ۔ اگر اپنے بچوں کو آپ نے میں نے حلال کی روزی کھلائی تو ہر گلی کے اندر باعزیز بستانی نظر آئیں گے۔ لیکن ہائے میری مصیبت، ہائے میں کیا کروں؟ اے لوگوں، پہلے 8 دن کے بعد مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، اب تو ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ اکبر لاؤڈ سپیکر بھی بند کرا دیے گئے کہ جو تم نے تماشا کرنا ہے کرو، اللہ اکبر جو تم نے کرنا ہے کرو، لیکن اللہ کے گھر کے اندر کرو، باہر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے آواز اٹھائی اے مولوی لڑاندے نے، کیا میرے عزیزوں قرآن کے اصول بدلانا لڑائی ہے؟ اللہ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی، مالک نے آپ کو کتنی جگہ عطا فرمائی، اللہ کے واسطے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کچھ تو ایسا کر کے چلے جاؤ کہ قبر کے عذاب اور بچھو سانپوں سے اللہ ہمیں بچائے، کچھ تو کوئی ایسا کام کر کے چلے جائے۔
ابھی یہاں 4 دکانیں بن جائیں، کہتے چودھری 5ویں کیوں نہیں بنائی، جگہ تے پئی سی، چل چھوٹی بنا لیتا، یا فیکٹری بن جائے اور کیوں نہیں بنائی دوسری بنا لیتا۔ اگر اللہ کا گھر بن جائے، کوئی دینی مدرسہ بن جائے، تیرے میرے جیسا اٹھ کے کہے گا پہلے تھوڑے سی اور بنان دی کی لوڑ پہ گئی۔ اگر میرا عزیزو تمہاری مارکیٹ بنے، ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے دینی ادارے مسجدیں بنے، تو آپ لوگوں کو بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور کتنے مقدروں کی بات ہے، اللہ کریم آپ کے میرے پڑوس کو قبول کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ آ کے لگ جائے، آپ کے علاقے میں کوئی وابڈا کیس ڈیو آ جائے، آپ کے علاقے کے اندر تھانے دار کوئی آ جائے اور آپ کے علاقے میں مکان بنائے، کہتے پتہ ہے کدھر مکان ہے، تھانے دار کا مکان ہے، ایکسین صاحب کا مکان ہے، علاقہ تو سارا تھا لیکن اسے ہمارا علاقہ پسند آیا۔ اور میرے عزیزو جب آپ کے علاقے میں گھر خدا کا بن جائے تو سمجھ لو اللہ کو آپ کا علاقہ پسند آ گیا۔ مبارکباد دو، شیرنیاں تقسیم کرو، مٹھائی بانٹو، چاول بانٹو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے خود اپنے گھر کے لیے ہمارا پڑوس قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا پڑوسی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو مبارکباد پیش کرو، ہمارے گھروں میں گانے کی آواز نہیں آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئے گی۔ سب سے پہلا مدرسہ اللہ نے بنایا، اور وہ مدرسہ اللہ نے کہاں بنایا؟ جنت کے اندر بنایا۔ سب سے پہلا شاگرد کون؟ جناب آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلا استاد کون؟ خود رب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا۔ فرشتوں بتاؤ، کہنا یا اللہ جڑا سی ویکھیا کوئی نہیں، ہم کیا بتائیں؟ اللہ نے آدم کو دکھا، آدم کے بیٹے حابیل قابیل کا دکھا دیا۔ میں اللہ اکبر، کہاں سو رہا ہے؟ وہ اردن کے بارڈر پر، فلسطین کے بارڈر پر، عراق شام کے بارڈر پر۔ اللہ اکبر، ہماری گاڑی تقریباً 4 گھنٹے یوں چلتی رہی سیدھی اوپر، پھر جا کے حابیل علیہ السلام کے ہم قبر پہ پہنچے۔ اللہ نے دونوں بھائیوں کا نقشہ دکھایا، دونوں بھائیوں کا آپس میں لڑنا دکھایا۔ فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یہ پیدا کر رہا ہے جو بھائی بھائی کی پسند کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم کوئی نہیں جانتے، ہر میرا کام کوئی حکمت سے خالی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہنے لگے اللہ دکھا دو اسے کون پیدا کر رہا ہے، ہم اس سے کچھ سوال جواب کریں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، اے آدم جی میرا اللہ، فرمایا یہ ڈوئی ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ دیگچی ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ جوتے ہیں، یہ کمرہ ہے، یہ مسیری ہے، یہ تکیہ ہے، یہ گدا ہے۔ آدم چنگی طرح یاد کر لے، اب تجھے کمرہ امتحان میں لانا پڑے گا، اب تفتیشی تیرے سے سوال کریں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پڑھنے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ مدرسہ کہاں بنا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو مدرسہ بنانے کی؟ جنت کے اندر مدرسہ بنا، اور شاگردوں میں اللہ نے باب آدم کو ابو البشر کو بلا لیا، اور استاد اللہ نے خود بن گیا۔ فرشتے میں تو تھے، کہتے میکائیل جا کے پڑھا، لیکن اللہ جل شانہ اما نوالو نے خود پڑھایا۔ وعلم آدم ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ نے آدم کو نہیں کہا، فرشتوں سے کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور تسی سچے ہو نا اپنے کہنے، پھر دسو یہ کیا چیزیں ہیں۔ فرشتوں نے گلاس دیکھا، فرشتوں نے جگ دیکھا، پھر آجا آدم دس کیے۔ بابا آدم کو جو سبق اللہ نے یاد کرایا تھا، اللہ اکبر، چھٹی ایشو کو ملتی ہے جو سبق یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کو سبق یاد کرایا، بابے نے فر بتلا دیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ اللہ اکبر، سارا سبجیکٹ ہے جو اللہ نے، سارے مضامین ہیں جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیے۔ پھر فرمایا آدم میں آپ کو دنیا کے اندر بھیجوں گا، میں اپنی نسل، آپ کی نسل بڑھاؤں گا، اپنے بندے پیدا کروں گا۔ یا اللہ میرے سے ہوں گے؟ نہیں، آدم علیہ السلام تنہا رہنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ نے تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم کی پسلی سے اماں حوا کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اماں حوا اوڑھنی اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام منہ تکنے لگے۔ آپ نے فرمایا حوا چہرہ پھیر لے، آپ
آپ نے یوں کر کے چہرہ پھیر لیا. آدم علیہ السلام ہاتھ بڑھانے لگے, اما حوا کا بازو پکڑنے لگے. اللہ نے فرمایا نہ آدم تجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. یا اللہ یہ کیسی تنہائی کو دور کرے گی جو پردے میں بیٹھی ہے, نہ میں پکڑ سکتا نہ چھو سکتا. اللہ نے فرمایا تیرے سے نسل بڑھاؤں گا. پھر آخر میں سونا نجپال مکے کا در یتیم آئے گا, سونا آمنہ کا لال آئے گا, حبیب دو عالم آئے گا, فخر دو عالم آئیں گے, جہان دو عالم آئیں گے. کون آئیں گے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا اللہ اکبر, دال کہنے ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, جہان دو عالم آ گیا, زمین و آسمان کا پیکر رہ گیا, شین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا, تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عیبوں کو چھپانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت کا مرکز بنانے والا آ گیا. آدم تیرے سے نسل بڑھاؤں گا, پھر آخر میں میرا ایک نبی آئے گا, کون؟ محمد الرسول اللہ. سب کو منہ میٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کی اللہ اکبر اس کی شریعت کے اندر نکاح رکھوں گا, مرد عورت کا ملاپ رکھوں گا, پھر ان کے ملاپ کے درمیان میں حق مہر رکھوں گا. اے آدم جو اس وقت میں سکہ رائج کروں گا آج وہ تجھے حق ادا کرنا پڑے گا. اللہ وہ حق مہر سونے کا, فرمایا نہیں. وہ چاندی کا, فرمایا نہیں. فرمایا یہ تو جنت کے اندر سونے چاندی کے پہاڑ ہیں, ہیروں کے پہاڑ ہیں, غلمان کے پہاڑ ہیں, مشک عنبر کے پہاڑ ہیں. آدم علیہ السلام مٹھی بھرتے ماں حوا کی جھولی میں ڈال دیتے. اللہ نے باب آدم کا حق مہر اما حوا کا انوکھا رکھا. اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا حوا کے پاس جا, ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ آمنہ کے لال پر درود شریف پڑھ دے. اللہ اکبر, میرے نبی پر درود چلا جائے گا, حوا کا آدم کی طرف سے حق مہر ادا ہو جائے گا. آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھ دیا, دیکھا کوئی نہیں, اللہ اکبر صلی اللہ کے ترانے پہلے شروع ہو گئے. پتہ نہیں مجھے موقع ملے یا نہ ملے. اللہ اکبر میرے عزیزو, ربیع الاول کے حوالے سے ایک موتی آپ کو دے کے چلا جاؤں. جب مائی حلیمہ سید المرسلین رحمت اللہ العالمین کو جھولی میں لے کے اپنے گھر آئی, سواری کو باندھ دیا, اما کچی دیوار کے سہارے یوں کر کے بیٹھ گئی. اللہ عرض کہنے لگے کچھ کھواتے پیا, آپ بھی کھا مجھے کھلا. کہنے لگی ہنڈیا بھی خالی, آٹے کا ڈبہ بھی خالی, چولہے میں لکڑی آگ کوئی نہیں, کی کھواوا. اللہ اکبر, ہم تے شام ہو گئی, پڑوسی بھی سو گئے ہوں گے, اب تو میں کسی گھر سے ماں کے نہیں لا سکتی, اوکھے سوکے ہو کے رات گزاری ہے. اللہ اکبر, جب رحمت عالم کے چہرے کی طرف نظر پڑی تو پاک پیغمبر کا جدھر ہاتھ جا رہا ہے چاند آسمان کا اسی طرف آ رہا ہے, ستارے زمین کے اوپر نہیں اترتے نظر آ رہے ہیں, رب کی رحمتوں کی گھٹائیں آ رہی ہیں. اما حلیمہ حضور کا چہرہ تکنے لگی, اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. من دق الباب, کون دروازے پر؟ انا ام خولا سعدیہ, میں ام خولا تیری پڑوسن آئی ہوں. بی بی کہنے لگی جا کسے ہور ویلے آویں. کہنا نا بوا کھول, میں کلی نہیں آئی, پورا بنو سعد دا قبیلہ نال آ گیا ہے. اما حارث سے کہنے لگی حارثہ, جی تو کسی دا دل تے نہیں دکھایا, قرضہ تو نہیں لے کے گیا تھا, کسی سے جھگڑا تو نہیں کر کے گیا تھا. وہ کہنے لگا بی بی میں تو غریب ہاں, میں جھگڑا کسی سے کیا کروں, اسی تو 2 کھانا لے پارا نہ لے کوئی نہیں. پھر کہنے لگی پتہ نہیں کیا بات ہے. حضرت ام خولا سعدیہ باہر کھڑی ہے اور
مائی حلیمہ دروازے کی جھیری میں سے دیکھ کے کہتی بی بی جو کسے اور ویلے آئی اج بڑی اچھی امانت ساڈے کول آئی ہے بوا نہ کھڑکا کہ تی ڈسر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. فرمایا اے حلیمہ تیرے بولوں کو میں مجھے یاد ہے, تیرے بولوں کو میں قرآن بنا کے دھرتی پر نازل کروں گا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حلیمہ جو تو نے آج کا دروازہ نہ کھٹکھٹا, حلیمہ تم میں خولہ سادی ہے, کل یہ اعلان ابو بکر کے لیے کروں گا, عمر عثمان علی کے لیے کروں گا, پاکستان والوں تمہارے لیے کروں گا. خبردار میرے نبی کے روزے پر آ کے اونچی آواز سے نہ قرآن پڑھنے کی اجازت, نہ درود پڑھنے کی اجازت, نہ بات کرنے کی اجازت. لعل تحبط اعمالکم. او مکے سے باہر لے کے آؤ گے, مدینے والے کی آواز سے اونچی آواز کرو گے, میں تمہاری جھولیاں وہی ساری کی ساری خالی کر دوں گا. حلیمہ کو کیا پتا تھا میرے اعلان کو رب قرآن بنا کے نازل کرے گا. بی بی جا پھر کس وقت آئی, انہوں نے بوا نہ کھڑکائی. انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں اندر کون آرام کر رہا ہے. بی بی کہنے لگی میں تیرے تو تیل مانگنے نہیں آئی, میں تیرے سے مکھن پروٹھا مانگنے نہیں آئی, بس یہ بتا جب سے تو ہمارے ویڑے میں آ کے آباد ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک تیرے گھر میں تیری غربت کی وجہ سے کبھی چراغ نہیں جلا. تیرے گھر تو روٹی کوئی نہیں, تیل کہاں سے آتا ہے, لیکن آج تو کون سا چراغ کہاں سے خرید کے لائی ہے جو تیرے گھر کو بھی روشن کر رہا ہے, پورے بنو سعد قبیلے کو بھی روشن کر رہا ہے. اللہ اکبر. بی بی نے یوں کر کے حضور کا چہرہ دیکھا. اللہ اکبر. حضور کے گالوں سے لاٹیں نکل کر آسمان کی طرف جانے لگی. بی بی بوئے تے کہنے لگی دیکھن دی بھی اجازت کوئی نہیں. اما خولہ سعدیہ کہنے لگی اگر دیکھنے نہیں دے گی تو دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گی. ماں حلیمہ نے کنڈا کھولا, اما خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا, چل تو کر لیا, خبردار اور کوئی نہ آوے, کبھی ہمارا نبی ڈسٹرب پریشان نہ ہو جائے. ام خولہ کہتے بی بی چراغ دکھا. اما حلیمہ چرپائی کے قریب لے گئی. وہ کہنے لگی تو منجی کھا رہی ہے, کھڈونا کھا رہی ہے. اللہ اکبر. میں تو چراغ دیکھنے آئی. اما کہنے لگی دکھاتی ہوں. اما نے یوں کر کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا, رحمت والے نبی کو مسکراتا دیکھا, ماں کی چہرے کی طرف آنکھیں لگاتا دیکھا. اللہ اکبر. حضرت خولہ کا ہاتھ پکڑ کے حلیمہ کہنے لگی اللہ کی قسم یہ چراغ کا کمال نہیں, محمد مصطفیٰ کے چہرے کا کمال ہے. جس نے اللہ اکبر, جس کے چہرے نے اللہ علی, جس کے چہرے نے بنو سعد کا قبیلہ روشن کر دیا, اس کے سینے نے سارے جہان کو روشن کر دیا. نعرہ تکبیر. شان صحابہ حضرت مولانا پیر عبدالرحمن صدیقی صاحب. تو پہلا مدرسہ جنت کے اندر بنا. اب مسجد بتا دوں کیسے بنی, سنو. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے قربانیاں جڑی آ رہی ہیں, اللہ اکبر. کون تھا؟ اللہ اکبر. جس کی لڑی سے اللہ نے 4000 پیغمبروں کو بھیجا. ابا ابراہیم علیہ السلام جو آج عقیقہ کرتے ہیں نا, وفدیناہ بذبح عظیم. پتر ذبح کر, بکرا نہیں تیرے کو لینا. کیوں اللہ؟ فرمایا قربانی بھی تیرے سے اونچی دوں گا لوں گا, اور تجھے صلہ بھی اس کا میں اونچا عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. چچڑا والی والوں قربانی کرو گے جنت ملے گی. اللہ اکبر. ابراہیم تو قربانی کرے گا, تجھے جنت تو ملی, تجھے آمنہ کا لال بھی مل جائے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے پتھر 4 پہاڑوں کے لا کے دیے. اللہ اکبر. جبل ہندی, جبل بقیس, 2 کے نام میرے ذہن میں کوئی نہیں, 4 پتھر لا کے دیے, ایک پہاڑ. ابراہیم کیا کرو؟ فرمایا میرا گھر بناؤ. باب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا دیا, ایک پتھر باقی رہ گیا. دیواریں مکمل, چھت ساری مکمل ہو گئی, دروازہ مکمل ہو گیا, ایک پتھر باقی رہ گیا. پاک پیغمبر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے, اسماعیل علیہ السلام گارے کی تگاری لے کے کھڑا ہوا ہے, اما ہاجرہ روٹیاں پکا رہی ہے, مستری مزدور کے لیے روٹی پکا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام پتھر لے کے کھڑے ہوئے, جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اللہ. ابراہیم کام کرتے کیوں نہیں؟ کہا ہے سارا کام مکمل ہو گیا, ایک پتھر میرے ہاتھ میں رہ گیا. اللہ اکبر. کیا کروں؟ کہ مینوں بھی کوئی پتہ نہیں. اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ نے فرمایا ابراہیم کو کہہ دو جڑا پتھر باقی بچا. کیا کروں؟ فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے اس کو رگڑ دے, مسل دے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر کے مسل دیا. فرمایا پھونک مار. ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری. اللہ اکبر. وہ جو پتھر کی مٹی تھی ساری غائب ہو گئی.
یا اللہ مٹی کہاں گئی؟ فرمایا آنے والے وقتوں میں چھچڑا والی کے اندر مسجد عمر بنے گی، آنے والے وقتوں میں کہیں مسجد بنے گی، آنے والے وقتوں میں مسجد مدینہ بنے گی، مسجد بلال بنے گی، مسجد عمر بنے گی۔ ابراہیم قیامت کی صبح تک جہاں جہاں میں نے اپنا گھر بنانا ہے، تیری مٹی کی ذرے کو وہاں پھینک پھینک کر تیرے ہاتھوں سے میں نے بنیاد کو کھڑا کر دیا ہے۔ میرا عزیزو مکان یہاں بھی بن سکتا تھا، یہ گھر سامنے بن سکتا تھا، لیکن میرا عزیزو ابراہیم کی پھونک سے، اللہ کے فضل سے مٹی کا ذرہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہاں گرا، وہ مسجد عمر کی بنیادوں میں گرا۔ آج میرا عزیزو اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے عبد الحنان نہیں آ رہا، بلکہ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام رکھ کے چلا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ لگ گیا ہے، اما ہاجرہ کی دعائیں لگ گئی ہیں، جبرائیل کا مشورہ ہو گیا ہے، اللہ کا حکم ہو گیا۔ کسی مائی کے لال کے اندر طاقت رہی، دنیا نے کوشش کی مسجدیں گرانے کی، گرانے والے گر گئے، کوئی ہسپتالوں میں پڑے، کوئی قبروں کے اندر کیڑے بچھوں کے حوالے ہو گئے، لیکن میرے عزیزو مدارس، مساجد، نمازی، قرآن، امام، خطیب، حاجی کل بھی تھے، آج بھی ہیں، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ مسجدوں سے کیا ملتا ہے؟ مدرسوں سے کیا ملتا ہے؟ آپ کہتے ہیں مدرسوں میں کیا رکھا؟ آپ کو بتاؤں مدرسوں سے کیا ملتا ہے؟ مدرسوں میں صحابہ کا غلام ملتا ہے، مدرسوں میں صحابہ کا غلام ملتا ہے، مدرسوں سے ختم نبوت کا چوکیدار ملتا ہے، مدرسوں میں قرآن کا محافظ ملتا ہے، مدرسوں سے پاکستان کا محافظ ملتا ہے، مدرسوں سے اسلام کی سربلندی پر مر مٹنے والا ملتا ہے۔ مجھے دکھاؤ کوئی کالج والا، مجھے دکھاؤ کوئی یونیورسٹی والا جس کے سینے میں اسلام کا درد ہو۔ تم لاکھوں میں ایک دکھاؤ گے، ہم ہزاروں میں تمہیں سینکڑوں دکھا دیں گے جو رب کے قرآن پر بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے، محمد کے فرمان پر بھی مٹنے کے لیے تیار ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، آپ میرے ساتھ مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ذرا ہاتھوں کو ہلا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ ذرا کھڑے کرو، ہلاتے رہنا، میرے جملے پہ غور کرنا۔ قادیانیوں اس مسجد میں آ کے دیکھ لو، نور پور شرما آ کے دیکھ لے، وہ کتی نبی کی گستاخی کرنے والی، وہ دلی کجری نبی کی گستاخی کرنے والی ہندو، رب کعبہ کی قسم آج یہ ہاتھ ہمارا فضا میں بلند ہوا، القریب ہمارا ہاتھ تیرے گرے بال پہ پڑے گا، تیری زبان پہ پڑے گا، انشاءاللہ ان ہاتھوں کے اندر خنجر تلوار ہوگی، تیری بوٹیاں کر کر اب آمنہ کے لال مدینے والوں کے قدموں میں ڈال دیں گے، کو انشاءاللہ، کو انشاءاللہ۔ آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں، حکومت پاکستان کے سربراہوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا کو ٹکری کا ناچ نچوا دو، انڈیا کو باور کرا دو، اس پاکستان جیسے ہزاروں پاکستان ہم محمد کی حرمت پر قربان کر سکتے ہیں، کہہ دو بے شک ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، ہمارا کردار، ہماری صورت، ہمارا پیار، ہمارا مرنا اور ہمارا جینا سارا کا سارا حضور کے لیے ہے۔ پھر کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یا اللہ جتنے ہاتھ ہوا میں بلند ہو رہے ہیں، اللہ ان ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دے، اللہ ان ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام پکڑا دے، اللہ جتنے ہاتھ فضا میں بلند اور جتنے ہاتھ نیچے ہیں، اسی سال اللہ سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے، اللہ سب کو عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ عقیدہ میرا عزیزو جزاک اللہ، یہ سینے کے اندر عشق لے کے چلے جانا، اللہ یہ سینے میں عشق رسول لے کے چلے جانا، اللہ کی قسم مرنے کے بعد بھی اللہ ہمارے ناموں کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو حضور کا عشق، کردار، سیرت لے کے میرے عزیزو قبر میں چلے گئے تو اللہ کی قسم حضور کے عشق کو دیکھ کے قبر بھی ماں کی گود بن جائے گی، جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو میرے عزیزو مدارس دینیہ کا قیام ضروری ہے، مساجد۔ میرے عزیزو انفقوا مما رزقناکم من قبل
قبل ان یاتی احدکم الموت، اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلے جاؤ، یہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن یہ ہاتھ یہ ہماری مخالفت میں گواہی دے گا۔ اس ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر دو، اس ہاتھوں سے کوئی مسجد کے لیے کچھ کر کے چلے جاؤ، اس ہاتھوں سے میرے عزیزوں کوئی دینی اداروں کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے چلے جاؤ، کسی غریب کی بیٹی کا جہیز تیار کر کے چلے جاؤ، کسی بیوہ کے سر کی چادر کا انتظام کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، انہی ہاتھوں سے میرے عزیزوں اللہ کے واسطے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کے چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، بس باتوں میں آخری بات میرے عزیزوں، ایک آدھ منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں مہمان ہوں میرے عزیزوں، ان کو پتہ ہے کتنے مہینوں سے میرے پیچھے پڑے تھے، میرا ایک اپنا نظام ہے، اور مولی نور صاحب سے میں عرض کروں گا آپ بھی اپنے عشق کو اور مضبوط کیجئے۔ جیسے آپ کے ہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ کبھی آئے پیر محل خانقاہ شریف میں، پہلے ہمارے ہاں 12:20 پر اذان، پھر آدھا گھنٹہ مجلس سے درود شریف ہوتی ہے تمام نمازی، اس وقت تک جمعے کا خطبہ شروع نہیں ہوتا جب تک درود شریف کی مجلس نہ ہو، پھر اس کے بعد دعا۔ حضور علیہ السلام کے روزہ انور میں ہر جمعے ہماری طرف سے تحفہ جاتا ہے، امید ہے حضور قبول بھی فرما لیتے ہیں میرے عزیز۔ پھر اس کے بعد خطبہ جمعہ تقریر ہوتی ہے، بیان، نماز کے بعد پھر مجلس ذکر ہوتی ہے جو انشاءاللہ نماز کے بعد ہم یہاں کریں گے، پھر اس کے بعد دعا۔ اللہ کی قسم اتنی برکات، اتنے نظارے، اللہ اکبر۔ درود شریف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں۔ اللہ کا ذکر ہو، 5 وقت کی نماز کا سجدہ، اور یارو خدا کے واسطے 5 وقت کی نماز کو دوست بنا کے قبر کے اندر لے جاؤ، آرام کی نیند سوئیں گے، حلال کی روزی، اور قرآن کریم خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میں منع نہیں کرتا، اسکول، یونیورسٹی، کالج سے ماحول سے دکھ ہوتا ہے، وہاں کے تاثر کو دے کر، جو وہاں کا ماحول ہمیں جو تاثر دے رہا ہے، یہ تاثر نہ اسلام والا ہے، نہ ایمان والا ہے، نہ قرآن والا ہے۔ اپنی بچیوں کو چادر چار دیواری کا کلچر سکھائیے۔ اللہ یونیورسٹی کا نظام چادر چار دیواری کے تحفظ والا ہو جائے۔ وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، کیف اصبحت یا حارثہ، تو نے صبح کیسے کی؟ کہ اللہ کے نبی اصبحت مؤمنا حقا، ایمان پوری حلاوت کے ساتھ سینے میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا دلیل دے، کہ اللہ کے نبی مل گئی تو کھا لی، ورنہ روزہ۔ دیکھو ایمان، روزہ، اللہ کے آگے کھڑا ہونا، مخلوق خدا کی خدمت، یہ سب سے بڑا دین ہے۔ ماں باپ کی خدمت، اللہ اکبر۔ اور ماں باپ، میری تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی تھوڑی سی شان نہ بیان کر دوں۔ ماں باپ کا حق ہے، جب اللہ شان میں محل کے، جب والدہ فوت ہو گئی تو محل میں آیا اور بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ کسی نے کہا سلطان کیا ہوا؟ فرمایا اماں زندہ تھی تو محل لگتا تھا، ماں مر گئی تو محل قبرستان لگ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ماؤں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو۔ آج میں اس اولاد کو اولاد نہیں سمجھتا، میں تو چاہتا ہوں اس پر تضاد ڈال کے اس بچے کو ختم کر دینا چاہیے جو اپنے باپ کو کہتا ہے میرے پیو نے میرے لیے کیتا کی ہے۔ او کنجرا، تیرے باپ نے تیرے لیے بہت کچھ کیا، تیرے باپ نے اتنا اس قابل کر کے تجھے بنا کھڑا کر دیا، مکان تجھے دے رہا ہے، دکان تجھے دے رہا ہے، عزت تجھے دے رہا ہے، رقبہ تجھے دے رہا ہے۔ باپ مر جائے سب سے پہلے پگڑی بیٹے کے سر پہ بنتی ہے، تو عزت بھی تجھے دے کے چلا گیا۔ اور کیا کہتا ہے؟ اب پیو نے تینوں کی دیتا، تو پتر نو تو ابے نو کی دیتا۔ کبھی باپ کی ٹانگیں دبائی، کبھی باپ کو جنت کا دروازہ سمجھا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر الرؤیا گزرے، ان کی کتاب سے استفادہ حاصل کر کے خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ان کا ابا فوت ہوا دیوار کے سارے لگ گئے اور دھاڑے مار مار کے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے۔ کسی نے کہا ابن سیرین وقت کا امام ہے کیوں روتا ہے؟ فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، ایک دروازے کا نام ماں۔ خوشی اس وقت ہوتی تھی جب نئی ایجاد نہیں کرتا تھا، خوشی اس وقت ہوتی تھی اپنے پورے مہینے کی سیلری، پورے مہینے کی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں لا کے رکھتا تھا۔ جب مجھے خرچے کی ضرورت پڑتی تھی تو دونوں ہاتھ ماں کے آگے رکھتا تھا۔ میری ماں جو وہ گرا کھول کے خرچہ دیا کرتی تھی نا، رب کعبہ کی قسم مجھے اتنی خوشی کبھی زندگی کے میووں میں نہیں ہوئی جتنا ماں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، ماں باپ فوت ہو گئے، جایا کرو۔ میرے نبی کا معمول تھا جمعے کے دن تشریف لے جایا کرتے۔ اما ابا فوت ہو گئے، صبح ناشتہ کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے ماں باپ کو ناشتہ کراؤ، ان کو لسیاں پلاؤ، ان کا کھانا کھلاؤ۔ ماں باپ کا ناشتہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دو۔
دعا کر دو اللہ یہ میری سورہ اخلاص میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ثواب کے لیے، اللہ کے نبی کے روزہ انور میں آدم علیہ السلام نسل انسانی اور تمام مومنین مومنات کو اصحال ثواب پہنچاؤ۔ سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ اکبر۔ پتہ ہے سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس کو کم سے کم جتنی ہو سکے تلاوت کرو۔ ایک دھماکہ ہوا، پاک پیغمبر نے دائیں بائیں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اتر آئے۔ آپ نے پہلا سوال کیا، جبرائیل یہ کیا ہوا؟ صحابہ ڈر گئے، لرز گئے، یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ڈریے نہیں، یہ دھماکہ سنا کا جی آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں؟ فرمایا آج اللہ نے آپ کی امت کے لیے عرش کے نیچے سے ایک تحفہ دیا ہے۔ کہ وہ تحفہ کیا؟ کہ جب میں زمین پر لے کر آ رہا تھا تو اللہ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ وہ تحفہ کیا؟ پاک پیغمبر آپ کے لیے سورہ فاتحہ کا تحفہ لے کے آیا۔ پڑھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پتہ ہے میں نے کیوں پڑھائی؟ فرمایا عرض کرنے لگے جبرائیل السلام، یا رسول اللہ اپنی امت سے کہہ دیجئے جو زندگی کے اندر اسے ایک مرتبہ پڑھ لے گا اللہ جنت کے 8 دروازوں سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص پڑھیں۔ آج ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے احکام نہیں مانتے، ان ماں باپ سے عرض کرتا ہوں روزانہ رات کو یا دن میں جب موقع ملے خلوت میں جلوت میں چلتے پھرتے دکان پر کھیتی باڑی میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اس سورت کی برکت سے اللہ بچوں کو فرما بردار بنائے گا۔ کوئی بندہ کہتا ہے میرے گھر کے اندر مچھر نے، کوئی بندہ کہتا ہے میرے گھر کے اندر کیڑے مکوڑے نے، کوئی کہتا مولوی صاحب ہر ہفتے میرے گھر کے اندر ٹھوا نکل آندا ہے، سب نکل آندا ہے۔ اسے چاہیے قرآن پاک کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، یہ کاغذ پر لکھ کر دروازے کی چوکٹ پہ لگا دے، انشاءاللہ اس دروازے سے اندر کبھی سانپ بچھو گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن تو رحمت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے۔ اللہ ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق دے۔ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ یہ جامع مسجد عمر ہے، اس کا افتتاح ہو چکا ہے۔